بہت ضروری ہے سب سے پہلے میری نظر میں کہ ہم لوگوں کو آمادہ کریں کہ وہ عدد کم کرنا شروع کریں. بالکل خصوصاً مثلا بارات جو لوگ لے کے جا رہے ہیں مثلا جی کہ بھئی آپ جب دوسرے کے دروازے پہ جا رہے ہیں تو آپ کم لوگ لے کے جائیے. جب اپنے یہاں ولیمہ دیجیے گا تو بڑھا لیجیے جتنے بڑھانا ہو, کم سے کم وہ کم کریے کہ دوسرے کے دروازے پہ آپ کم لوگ لے کے جائیں. اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ اتنے مہمان نہ بلائیے, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نہیں بلایا تو لوگ برا مان جائیں گے, نہیں بلایا تو ایسا ہو جائے گا. تو ایک ضروری ہے کہ شاید ہم اپنے پروگرام کے ذریعے علماء تک یہ بات پہنچائیں کہ وہ اپنی مجالس میں, اپنے کورسز میں, اپنی کلاسز میں, مساجد میں لوگوں کو متوجہ کریں کہ کم بلائیں, یعنی مہمان کم کریں کسی طرح. اور اگر مہمان نہیں کم کر رہے ہیں کسی طرح تو کم سے کم ڈشیں کم کر دیں, ایک بہت اہم چیز ہے. لیکن بات جب شادی کی آتی ہے, شادی کی رسومات کی آتی ہے, تو ہماری عوام علماء سے رابطہ توڑ دیتی ہے اور خواتین سے اور گھر کی عورتوں سے رابطہ جوڑ لیتی ہے. اسی کو آپ لے لیے, چھوٹی سی بات جو اس میں عورتوں سے پوچھا جاتا ہے, مہر. وہاں جو مہر ہونا چاہیے جو لڑکا استطاعت رکھتا ہو دینے کی, بھئی جو وہ استطاعت رکھتا ہے, مثال کے طور کے اوپر لڑکا 51,000 کی, لڑکا استطاعت رکھتا ہے 14,000 دینے کی, صحیح ہے. تو اس مہر کے اندر جو دینے کی استطاعت رکھتا ہے اس سے نہیں پوچھا جاتا ہے. وہ ان کے لوگ جو ہوتے ہیں لڑکی کے, تو یا ان کے وہ لوگ جاتے ہیں گھر میں اور کے عورتوں سے مشورہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام, ہم اس وقت حاضر ہوئے ہیں ایک نشست کو آپ کے سامنے لے کر, اور اس نشست میں ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارے برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید رضا حسین صاحب قبلہ اور مولانا شاہد صاحب قبلہ اور شاہد حسین صاحب قبلہ حاضر ہوئے. اور ہمارا ہدف اس گفتگو سے یہ ہے کہ ہم وہ ایک اہم موضوع جو اس وقت ہمارے سماج میں سب کی نظروں کے سامنے ہے, سب اس سے میں مبتلا کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر کوئی گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہے, یا اگر گفتگو ہو بھی رہی ہے تو وہ ڈرائنگ رومز میں کی حد تک ہو کر بات ختم ہو جاتی ہے, اور کوئی سماج میں کھل کر اس چیز کے اوپر بات نہیں کر رہا ہے. اور وہ موضوع ہے ہمارے یہاں کی شادیاں. اب اگر ہم شادی کی بات کریں تو خود اپنے آپ میں ازدواج ایک ایسی چیز ہے, شادی ایک ایسی چیز ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور ائمہ علیہ السلام کی مورد تائید اور تاکید چیز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا, نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. تو نکاح سنت رسول ہے, عقد کرنا, شادی کرنا. روایات بہت زیادہ ہیں شادی کے سلسلے سے, حتیٰ عبادات میں اس کا دخل ہے کہ ایک انسان اگر شادی شدہ ہے تو اس کی 1 رکعت نماز غیر شادی شدہ انسان کی 70 رکعت نماز کے برابر ہے, اس کی 1 رکعت. تو خود شادی اسلام میں ایک پسندیدہ عمل ہے, لیکن جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شادی سے متعلق وہ چیزیں جن کا اصل میں شادی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے, اور ہم اس کو اصل بنا کر اصل موضوع جو شادی تھی اس کو شاید پیچھے کر دیتے ہیں. وہ خرچ جو آج شادیوں میں ہو رہا ہے, وہ رسمیں جو آج ہماری شادیوں میں نبھائی جا رہی ہیں اور منائی جا رہی ہیں, وہ بہت سی تقریبات جو ہماری شادیوں میں آج ہو رہی ہیں, وہ ظاہری طور پر سماج کا حصہ بن جانے سے یا سب کے اس کے اندر شرکت کرنے کی وجہ سے شاید ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک حصہ ہے شادی کا اور شرعی مسئلہ ہے, لیکن اصل میں اگر ہم اس پہ غور کریں تو وہ شریعت سے کہیں کوسوں دور ہوتا ہے. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے دونوں عزیز ہستیاں یہاں موجود ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ پہلے ہم خود بہت سے جو موضوعات ہیں شادی سے سلسلے سے ان سے شروع کریں, پھر ساتھ ہی ساتھ ہدف یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے صرف پریشانی بیان کریں, ہدف یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو اور سب کو دعوت فکر دیں کہ یہ پریشانی ہے اور اس کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا رضا حسین صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ خود شادی کے عنوان سے, اور اس وقت جو آپ کی نظر میں پریشانیاں ہیں شادی کو لے کر, جو آپ کی ثواب دید میں ہیں, ویسے تو بہت سی ہیں لیکن کچھ چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ضروری ہے بیان ہونا, اس سے شروع کریں, پھر ہم لوگ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین آقا شمائل صاحب قبلہ کا کہ انہی نے اس موضوع کو کم از کم سوچا. ذہنوں میں چل رہا تھا, یہ یقیناً یہ ذہنوں کے اندر بات آ رہی تھی کہ جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں واقعی کہاں جا رہے ہیں. اور اس کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں, چاہے آپ کا گھر ہو چاہے ہمارا گھر ہو,
بہت سے لوگ آتے ہیں اور بہت سے پرابلمس آتی ہیں کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، مولانا صاحب اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر ہیلپ کی ضرورت ہے، اس کے اندر مدد کی ضرورت ہے. ایسے موارد آپ کے پاس بھی آتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں. جب ہم ان سے کہتے ہیں ہاں بے شک ہے، تو پھر بات چلتی ہے اس بات پر. سب سے پہلا جو مسئلہ آتا ہے وہ اس پر آتا ہے، ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ شادی کے اندر آپ کو کیا مشکل ہے، کس چیز کی مدد کی ضرورت ہے. تو پہلا مسئلہ وہ کھڑا کر دیتے ہیں. ہم نے پوچھا ہے کہ آپ کتنا شادی کے اندر جو ہے آپ بلانا چاہتے ہیں، کتنے لوگوں کو آپ مدعو کرنا چاہتے ہیں. کہنے لگے کہ بھئی ہم تو، وہ کہنے لگی ان کی والدہ کہ میں اپنے کیا کم سے کم مولانا صاحب بس یہ سمجھ لیے کہ 150 وہ لوگ ہیں اور ہمارے گھر کے 300 لوگ ہیں. اب آپ سوچئے 300 لوگ یہ اور 150 یہ، صحیح ہے، 450 500 کا مسئلہ بن جاتا ہے. اور 450 500 کا یہ مسئلہ، کیا یہ جو مسئلہ کھڑا کیا شادی کے لیے، یہ ہم نے کھڑا کیا ہے، اپنی پرابلم خود بنائی ہے، یا شریعت نے بنائی ہے؟ شادی کے اندر کتنے لوگوں کو بلایا جائے، کتنے لوگوں کو مدعو کیا جائے، صحیح ہے، ایک اس کے لیے. تو ہم نے خود ہی اس کی تعداد کو اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے. اور جب تعداد بڑھتی ہے تو ظاہر ہے کہ آج کل وہ اس کے اندر ظاہر خرچے بڑھتے ہیں. جب خرچے بڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اندر مسئلہ آ جاتا ہے یہ کھانے کا، پینے کا، یہ تو آپ سمجھ لیجیے کہ یہ آپ 450 جو مان کے آپ چل رہے ہیں، تو یہ جو خرچ کیا جا رہا ہے بیجا، اس کے اندر آپ سوچیں. اور ان کی طاقت ہی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے سرو کر سکیں، صحیح ہے، کیونکہ آپ نے ایسا ٹرین بنا لیا ہے. بھئی آپ خود غور کریں، آپ تو ماشاءاللہ اور جا چکے ہیں شادیوں میں اور آپ شرکت کرتے رہتے ہیں. مجھے یاد ہے اپنے بچپن میں شادی کے اندر ہم لوگ جاتے تھے، چائے ہوتی تھی اور شرمال ہوتی تھی. پلیٹس کے اندر شرمال دے دی گئی، ایک شرمال سب کو رکھ دی گئی، سرو کر دی گئی، چائے دے دی گئی. اطمینان سے سادگی کے ساتھ وہ شادی ہوتی تھی. کیا وہ شادی نہیں تھی؟ اب آپ کیا آج کے زمانے میں اس چیز کو تصور کر سکتے ہیں؟ خود یہی ایک موضوع ہے، مشکل خود یہ جو موضوع ہے کہ اتنی تعداد مہمانوں کی، جی یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ خود تعداد مہمانوں کی یہ سبب بنتی ہے باقی تمام مشکلات کی. یعنی اور بھی چیزوں کو اگر ہم نظر انداز کر دیں، شادی کا جو مین خرچ ہے وہ مہمانوں سے تعلق رکھتا ہے. جتنے مہمان زیادہ ہوتے جائیں گے اس سے چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی. تو مثلاً ہال پھر آپ کو اسی حساب سے دینا ہے. مثلاً ہمیں یاد ہے، ہمیں بھی یاد ہے، بہت زیادہ ایج نہیں ہے لیکن اتنا ہمیں یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں شادیاں محلے میں، گھروں میں ہو جاتی تھی. محلے میں تھوڑا سا ٹینٹ لگ کے کام ہو جاتا. چلے ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں یہ کریٹ نہ کریں، لوگوں کا راستہ نہ روکیں، کسی اور جگہ کر لیں. لیکن بہرحال اب اس سے جو مولانا نے اشارہ کیا کہ جگہ، جیسے ہی آپ نے آدمیوں کی تعداد بڑھائی جگہ کے اوپر اثر آئے. بالکل. اور اسی کی طرح کھانے پر اثر آئے گا. پھر ظاہر سی بات ہے کھانا، اور اس میں ایک اور چیز پھر بڑھ جاتی ہے جو بہرحال اس کا تعلق تعداد سے بھی ہے اور کھانے سے. ایک چیز ہے وہ کھانے کے، جیسے انہوں نے اشارہ کیا کہ چائے اور شیرمال تقریباً، بلکہ مجھ سے بھی کسی شخص نے ایک بات کہی کچھ دن پہلے شادی میں کہ مولانا ہم جب آئے تھے 1968 میں قوم، تو طریقہ ہی یہ تھا، شیرمال کھانا ہی شادی کا تھا کہ ایک شیرمال اور ایک چائے. تو بہت سی جگہوں پہ کشمیری چائے کا، اور لیکن اب ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ 51 قسم کے کھانے اور 60 قسم کے کھانے، اور اس میں مسلسل 15 قسم کی، اس کے اندر صرف میٹھے ہیں. اور اس کے بعد پھر انسان یہ رو رہا ہے کہ ہمارے پاس شادی کرنے کے پیسے نہیں ہیں. تو شاید یہ پریشانی، جیسا کہ مولانا نے کہا کہ بھائی اپنی بنائی ہوئی ہے. اور کیا چیز ہے جو آپ کی نظر میں ہے کہ اور کی طرف سے ہم لوگ اشارہ کریں؟ مولانا شاہد صاحب قبلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پوری ختیجہ ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور بالخصوص مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب کا کہ مجھے اپنے اس پروگرام کا حصہ انہوں نے بنایا. اور بہت ہی اچھا ٹاپک ہے ہمارا شادی، اور جو معاشرے میں حالات چل رہے ہیں اس سے ہم اور آپ باخبر ہیں. مثال کے طور پہ جیسا کہ مولانا رضا حسین صاحب قبلہ نے عرض کیا کہ سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی اگر ہم کوئی جگہ لے رہے ہیں اور اس جگہ میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ جگہ کون سی جگہ ہے یہ معین کیا جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس جگہ پہ کتنے افراد اور لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے. اب اگر دیکھا جائے تو آج ہمارے معاشرے اور سماج میں کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار وہ قوم میں کہا جائے صاحب حیثیت اور صاحب مال افراد ہیں کہ جو واقعاً
مستطیع ہیں، استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ اچھی شادیاں کریں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس چیز کے بھی ذمہ دار ہیں کہ ان کو دیکھ کر وہ لوگ کہ جو اس طرح کی شادیاں نہیں کر سکتے، کہیں نہ کہیں وہ اپنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بھائی وہ کیونکہ صاحب حیثیت ہے، صاحب مال ہے، تو اپنے مال کے اعتبار سے اپنی شادیوں کو منعقد کر لیتے ہیں یا اپنے جشن کو منا لیتے ہیں اور لوگوں کو بلا لیتے ہیں، مثال کے طور پر 500 لوگ یا 1000 لوگ، لیکن وہ افراد کے جو واقعاً مشکل سے 100 لوگوں کو بھی نہیں بلا سکتے، جب وہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں تو پھر وہ دوسروں کی مدد چاہتے ہیں تاکہ وہ تعاون کریں ان کی شادیوں میں۔ تو اب بہرحال جو لوگ واقعاً شادیوں میں مدد کرتے ہیں تو اب ان کے لیے یہ آسان نہیں کہ روزانہ شادیاں ہو رہی ہیں، ماشاءاللہ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اور ماہ مبارک رمضان کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو اب یہ سخت ہے کہ وہ افراد جو شادیوں میں تعاون کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، وہ 500 یا 600 لوگوں کو کھانا ہر روزانہ کریں یا روزانہ ہفتے میں کئی مرتبہ کریں۔ تو لہٰذا اس کی طرف لوگوں کو خاص طور سے متوجہ ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے شریعت نے بتایا ہے کہ شادی کو اپنی سادی کرو، سادگی سے شادی منعقد کرو، لوگوں کو بلاؤ۔ بھائی شادی میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نکاح اور دوسری چیز ہے ولیمہ۔ نکاح جو مستحب ہے، بہرحال آپ نے اپنے چند لوگوں کو بلایا، افراد کو بلایا، آپ نے نکاح کر لیا، اب انہی افراد کو کچھ دن کے بعد آپ نے دعوت دے دی، یہ ہو گیا ولیمہ۔ تو شریعت نے جس طرح کا کانسیپٹ پیش کیا ہے وہ بہت آسان ہے، اس کو سخت اور مشکل ہم نے خود بنایا ہے۔ اس میں جیسے کہ مولانا نے اشارہ کیا کہ ہم خود اپنے لیے پریشانی کو بڑھا رہے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ لوگ زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو رہے ہیں جو مخیر ہیں، جو خیر کرنا چاہتے ہیں، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ کرنا چاہتا ہے سامنے والے کی مدد، لیکن وہ خود دیکھتا ہے کہ اب ہماری توان سے باہر ہے، ایک شادی ہو مہینے میں، 2 شادیاں ہو ایک انسان کے لیے ہے، لیکن جو مخیر ہے اور اس کے دروازے پہ اکثر لوگ آ رہے ہیں۔ بالکل یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگ شادی میں لونز لے رہے ہیں، قرض لے رہے ہیں، بینک سے لے رہے ہیں تو اس کا مطلب سود کے ساتھ لے رہے ہیں۔ تو ایک ایسے کام کے لیے جو مطلب واجب بھی نہیں ہے، ایک انسان سود کے اوپر پیسے لے کے اگر کام انجام دے رہا ہے تو، اور پھر وہ مثال کے طور پہ شادی ہو گئی اور وہ تقریباً 10 سال تک مثلاً اس پیسے کو ادا کرتا رہے گا سود کے ساتھ، تو خود میری نظر میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو چیز بہت آسان تھی اس کو بہت سخت کر لیا، اور اس کا میرا خیال ہے کہ ایک طریقہ یہی ہے کہ ہم پھر سے لوگوں کو متوجہ کریں کہ واپس آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی روش پر لوٹیں۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں اور ماننے والے ہیں تو ہمیں اس عمل میں جو انہی کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس کے اوپر ہمیں لوٹنے کی ضرورت پڑے گی۔ ایک چیز قبلہ میں اور بریکٹ میں عرض کرنا چاہوں گا، مولانا رضا حسین صاحب میری بات کی تائید کریں گے کہ ہمارے کیا جو شریعت کے مسائل ہوتے ہیں، نماز کے مسئلے ہوتے ہیں یا روزے کے مسئلے ہوتے ہیں یا دوسرے مسائل ہوتے ہیں، وہ لوگ آ کر کے علماء سے دریافت کرتے ہیں، لیکن بات جب شادی کی آتی ہے، شادی کی رسومات کی آتی ہے تو ہماری عوام علماء سے رابطہ توڑ دیتی ہے اور خواتین سے اور گھر کی عورتوں سے رابطہ جوڑ لیتی ہے۔ جی یہ بھی اچھی چیز کی طرف اشارہ کیا، یہ بھی مسئلہ ہے بالکل۔ وہ اس طرح سے لا کے شریعت کو پیش کرتی ہیں، اس طرح سے وہ بتاتی ہیں، مثال کے طور کے اوپر آپ اس کے اندر اندازہ کر لیجئے کہ بھئی یہ آپ وہاں کے اوپر کر رہی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں، اسی کو آپ لے لیے، چھوٹی سی بات جو اس میں عورتوں سے پوچھا جاتا ہے، مہر، وہاں جو مہر ہونا چاہیے جو لڑکا استطاعت رکھتا ہو دینے کی، بھئی جو وہ استطاعت رکھتا ہے، مثال کے طور کے اوپر لڑکا 51,000 کی، لڑکا استطاعت رکھتا ہے 14,000 دینے کی، صحیح ہے، تو اس مہر کے اندر جو دینے کی استطاعت رکھتا ہے اس سے نہیں پوچھا جاتا ہے، وہ ان کے لوگ جو ہوتے ہیں لڑکی کے تو یا ان کے وہ لوگ جاتے ہیں گھر میں اور کے عورتوں سے مشورہ کرتے ہیں، وہ کہتی ہے نہیں میرا جو مہر، میری اماں کا جو مہر بنا تھا وہ جو بنا تھا وہ تھا 2,57,000 روپے بنا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جب مہر کی رقم اتنی کر دی جائے گی، اتنی بڑھا دی جائے گی، تو ایک جو شادی دینے کے لائق ہے، جو واجب الادا ہے، دے سکتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ قرض کے اوپر محمول کر دیا جاتا ہے، دیں گے، اور پھر دینے کے بعد اس کی نوبت اکثر وہ آتی ہے کہ وہ بیوی کے آگے اپنا سر دیے ہوئے، ارے معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ تو یہ جو مسئلہ خود دولہا کو دینا ہے، مہر ادا کرنا ہے لڑکی کا، اس سے پوچھنا چاہیے بھیا آپ کی کیا استطاعت ہے، آپ کیا دینا چاہتے ہیں، اس سے نہیں پوچھا جاتا ہے، بلکہ عورتوں سے، جیسے قبلہ نے اشارہ کیا کہ یہ مسائل عورتوں سے دریافت کیے جاتے ہیں،
شریعت کے، جس سے اتنا زیادہ مہر بتا دیا جاتا ہے. جب وہ نیت ہی نہیں رکھتا، جس نے دیکھے ہی نہیں اتنے پیسے، وہ بیچارہ ادا کیا کرے گا؟ جب ادا کیا کرے گا تو اس کے اوپر جو بیچارے کے اوپر جو واجب ہے، اور وہاں کے اوپر نکاح اس شرط کے اوپر کیسے صحیح ہو جائے گا؟ صحیح ہے، بالکل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی کتنی روایات ہمارے پاس ہیں جس میں رسول اکرم نے بہت ادنا سی شے پر عقد پڑھا ہے، خود پڑھا ہے، چند رتب، اور اس میں بھی اس لڑکے سے پوچھتے تھے رسول اکرم کہ تم کیا دے سکتے ہو مہر؟ بے شک خود امیر المومنین سے پوچھا کہ آپ کیا دے سکتے کیا ہیں؟ دے سکتے ہیں؟ اور دوسرے لوگوں سے روایت میں کہ اس نے کہا کچھ نہیں ہے، کمال دنیا میں کچھ نہیں ہے، کوئی سورہ یاد ہے مثلا، جی تو اگر وہ سورہ یاد ہے تو اس کی تعلیم دینا ہی میں مہر قرار دیتا ہے. تو رسول اکرم نے ایک عمل کو کتنا اور پھر اس پہ تعلیم کی بات بھی آگئی کہ قرآن سکھانا یعنی علم دینا، یعنی رسول کی نظر میں پیسے سے زیادہ علم اور ہنر کی تعلیم اور تربیت زیادہ اہم تھی. بہرحال ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پہ ہم جس طرف سے بھی جائیں چیز کھلتی چلی جائے گی، بات کھلتی چلی جائے گی، لیکن بہت ضروری ہے سب سے پہلے میری نظر میں کہ ہم لوگوں کو آمادہ کریں کہ وہ عدد کم کرنا شروع کریں. بالکل خصوصاً مثلا بارات جو لوگ لے کے جا رہے ہیں مثلا، کہ بھئی آپ جب دوسرے کے دروازے پہ جا رہے ہیں تو آپ کم لوگ لے کے آئیے، جب اپنے یہاں ولیمہ دیجیے گا تو بڑھا لیجیے جتنے بڑھانا، کم سے کم وہ کم کریے کہ دوسرے کے دروازے پہ آپ کم لوگ لے کے جائیں. اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ اتنے مہمان نہ بلائیے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نہیں بلایا تو لوگ برا مان جائیں گے، نہیں بلایا تو ایسا ہو جائے گا. تو ایک ضروری ہے کہ شاید ہم اپنے پروگرام کے ذریعے علماء تک یہ بات پہنچائیں کہ وہ اپنی مجالس میں، اپنے کورسز میں، اپنی کلاسز میں، مساجد میں لوگوں کو متوجہ کریں کہ کم بلائیں، یعنی مہمان کم کریں اسی طرح. اور اگر مہمان نہیں کم کر رہے ہیں کسی طرح تو کم سے کم ڈشیں کم کر دیں. ایک بہت اہم چیز ہے، کیونکہ اس میں دو مسئلہ ہے، ایک تو وہ خرچ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور دوسرا اسراف ہو رہا ہے، وہ پھینک رہا ہے. بالکل آپ دیکھتے جائیں شادیوں میں اکثر دیکھیں آپ ہال میں، بعد میں اگر آپ کبھی جائیں جہاں پر وہ ختم ہو رہا ہو تو وہاں کتنا ایسا غذا ہے جو جس شہر میں اتنے لوگ بھوکے سو رہے ہیں یا بھوکے ہیں، وہاں اس طرح غذا کا پھینکا جانا، وہ بھی ہمارے لیے جو رسول کے ماننے والے لوگ ہیں، امیر المومنین کے ماننے والے لوگ ہیں، کربلا کی یاد منانے والے لوگ ہیں، اگر وہ اس طرح کھانا پھینک رہے ہیں تو یہ خود قابل تعامل چیز ہے. اور جس طرح سے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. اب آپ دیکھیے کہ بلایا جاتا ہے علماء کو نکاح کے لیے، چاہے وہ بارات ہو یا ولیمہ ہو، تو جب ایک عالم دین یا ایک مولانا جاتا ہے شادی میں اور وہ اس عالم کو دیکھتا ہے اور اس ماحول کو دیکھتا ہے تو اس کو کتنا کہا جائے کہ ناگوار گزرتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم شادی اپنے گھر میں منعقد کر رہے ہیں اور اپنے زمانے کے امام کو شادی میں بلا رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ایک مولانا کو وہ ماحول اچھا نہیں لگ رہا تو زمانے کے امام کو وہ ماحول پسند ہے؟ بے شک. تو لہٰذا ہمارے لیے تو ضروری یہ ہے کہ زمانے کے امام کے مطابق ہمارا ہر عمل ہونا چاہیے. وہ جو آپ نے تعداد کے بارے میں بتایا، وہ تو تعداد تو کم کرنا ہی ہے. اس میں ہم نے دیکھا کچھ علاقوں کے اندر شروعات ہوئی ہے اور اچھی لگی، آپ لوگ بھی اس سے دو چار ہوئے ہوں گے. کچھ لوگوں نے یہ کیا ہے کہ نکاح پہلے کر لیا اور دعوت جو ہے مشترکہ کر دی. 50 لوگ ہماری طرف سے جو ہم بلا رہے تھے اور 50 لوگ آپ کی طرف سے مثلا، صحیح ہے، تو دونوں نے مشترکہ ایک دعوت کر دی، اسی میں ولیمہ بھی ہو گیا اور اسی کے اندر آپ شادی والا کھانا. اچھا، ایک اچھی پہل ہے، ہو سکتا ہے بوجھ نہیں پڑتا اس سے، ایک پارٹی کے اوپر بوجھ نہیں پڑتا. اور دونوں عام طور سے بہت سے مہمان تکراری بھی ہوتے نہ بھی ہوں تو دونوں طرف کے لوگوں کو ایک بار ملا لینا، شاید سے تعداد بھی کم ہو. جی ہاں جی اس طرح سے بھی خود یہ ایک بہت اہم چیز ہے. مولانا نے بھی اچھا اشارہ کیا اور ہم سب تقریباً اس میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم جب ہال میں داخل ہوتے ہیں، عقد پڑھنے گئے ہیں یا کسی ولیمے میں گئے ہیں، تو ابھی باقی چیزوں کی طرف میں نہیں جا رہا ہوں، صرف اسی چیز کی طرف. جب ہم دیکھتے ہیں بہت سی چیزوں کو، کھانے کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، بیٹھنے کو دیکھتے ہیں، ہال کو دیکھتے ہیں، اب وہاں ایک بڑا کشمکش ہوتا ہے، شاید آپ سب مبتلا ہوتے ہوں اس میں، کہ اگر میں کہوں کچھ تو پھر میزبان کو یہ کھلتا ہے کہ اس نے آ کے ہماری تقریب کو خراب کر دی، اور نہ کہیں کچھ تو ایک بار اپنے ضمیر سے یہ ہوتا ہے کہ میں کل حضرت کو کیا جواب دوں گا کہ جب تم نے دیکھی دی ایک چیز جو غلط ہو رہی ہے تو تم نے اس کے اوپر. اچھا، قوم کا معاملہ یہ ہے کہ قوم ایک ایسی سچویشن میں ہے کہ دونوں طرف سے وہ اپنی ہی جیت کرتی ہے کہ اگر مولانا نے دیکھا تھا تو ان کو روکنا چاہیے تھا، اور اگر ہم روک دیں یا کہہ دیں یا ناراض ہو کے چلے جائیں تو وہ انہوں نے آ کے ہماری تقریب کو خراب کر دیا. یہ بھی ایک بڑا مرحلہ آ گیا. قوم کو گائیڈ کرنا، قوم کو قانع کرنا، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، بہت قانع کرنا. اس کے لیے جب تلک سے ہم لوگ جو ہے نا فکر اور سیرت محمد وال محمد کو
پوری طریقے سے اگر ہم اس کو روشن نہیں کریں گے اور ان کے ایمان اور اس کے اندر ان کی زندگی میں روزمرہ ان کو عادی نہیں بنائیں گے، اس وقت تک اس کو قبول نہیں کر پائیں گے. اس کا ہم کو ماحول بنانا پڑے گا. اور ساتھ میں ہمیں لگتا ہے کہ اگر علماء چاہیں تو تھوڑی سی چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھیے جب ہمارا تو خیر اس وقت بچپن تھا اور بہت سے لوگوں سے ہم نے سنا کہ جس زمانے میں بہت زیادہ شادیوں میں موسیقی آ گئی تھی تو تمام علماء ایک بار اکٹھا ہوئے اور انہوں نے یہ آپس میں طے کیا، معاہدہ کیا، قوم تک یہ بات پہنچا دی کہ جہاں موسیقی ہوگی ہم عقد نہیں پڑھیں گے. اور اس میں بہت سے مرحوم علماء کا نام آئے گا، اور ان مرحومین نے واقعاً عمل کیا اس کے اوپر. انہوں نے عقد نہیں پڑھے، جس کے نتیجے میں دھیرے دھیرے یہ کم سے کم ختم ہو گئی. اور یہ تبدیلی اب تقریباً 1-2% کو چھوڑ کے یہ پرابلم اب نہیں ہے. بہت شاد و ناز. بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں یاد ہے کہ والد ہم لوگ چھوٹے تھے، اسکول جاتے تھے، تو جہاں والد نکاح پڑھنے کا وعدہ ہوتا تھا تو ہم لوگوں کو وہ 2-3 گھنٹے پہلے بھیج دیتے تھے کہ آپ جائیے وہاں دیکھیے ایسی کوئی چیز ہو تو نہیں رہی ہے کہ میرا جانا وہاں صحیح نہیں ہو. اور اگر وہاں موسیقی ہوتی تھی تو وہ جیسے ہی لینے کوئی آتا تھا اس کو منع کر دیتے تھے کہ بھائی میں وعدہ کیے وہ میں وہاں عقد نہیں پڑھ سکتا. اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ چونکہ سب طے کیے ہوئے تھے تو کوئی اس کی جگہ پر نہیں جاتا تھا، تو اس کی وجہ سے قوم کے اوپر ایک پریشر ڈیولپ ہوا اور یہ ہوا. تو اگر ہم ایک پیشنہاد تو یہ دی ہی جا سکتی کہ ہم علماء آپس میں بیٹھ کر ایک جگہ طے کر لیں جہاں مثلا اتنے زیادہ لوگ ہوں گے، مثلا ایک معیار ایک ایوریج کو بنا لیں، ہم وہاں مثلا عقد نہیں پڑھیں گے یا فلاں جگہ پہ ہم عقد نہیں پڑھیں گے یا ان شرائط کے ساتھ عقد پڑھیں گے یا مہر ایک سے زیادہ ہوگا تو عقد نہیں پڑھیں گے. جیسے بہت سے علماء ایران میں بھی مراجع کے لیے ہے یہ کہ وہ مثلا اس سے زیادہ عقد ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے، کسی اور سے پڑھوائیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے. تو یہ خود شاید ایک طریقہ ہو سکتا ہے. پریشر ہم اور کیسے لائیں گے؟ بالکل کوئی اور طریقہ ہے نہیں پریشر لانے کا. بالکل ایسا ہی ہے تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے. اور آپ دیکھیے انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ نتھنگ از امپاسبل ایوری تھنگ از پاسبل. تو جس طریقے سے ابھی کچھ سال پہلے 2020 کی بات ہے جب کووڈ آیا ہمارے درمیان، تو خود کتنے نکاح ہم اور آپ نے پڑھے ہیں، کتنی سادگی سے شادیاں ہوئیں اور ماشاء اللہ سب خوش ہیں، صاحب اولاد ہیں، نہ اس میں کوئی رسمیں ہوئیں، نہ کوئی رسموں کے اوپر عمل کیا گیا. انتہائی سادگی کے ساتھ کہ جو واجبات اور مستحبات اس کو ادا کیا گیا، اور اس کے بعد الحمدللہ لڑکی اپنے گھر کی ہو گئی اور آج خوشی سے زندگی بسر کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں. تو کیا وہ چیزیں اب نہیں ہو سکتی ہیں؟ سوال یہ ہے. نہیں، بہت اچھی بات ہے کہ کووڈ کے زمانے میں یہ بہت ہوا، بہت جگہ ہوا کہ محلے میں بات ہو گئی، 4 لوگ بیٹھ گئے اور عقد ہو گیا. اور اسی طرح جس کا گھر وسیع تھا اسی کے گھر کے اندر وہاں سب جمع ہو گئے، عقد ہو گیا، اور ایک کم خرچے کے اندر ایک بہت اچھی طرح سے وہ سادگی کے ساتھ شادی ہو گئی جس میں سب خوش بھی ہیں، جس کے اندر معاشرے نے اس کو قبول بھی کیا. اور وہاں کے اوپر ہم اس چیز سے بچ سکے کہ جس کے اوپر آج بیٹھے ہیں کہ یہ خرچ اور بیجا مصرف سے بچا جائے. اس کے اندر ہم کو یہ ماڈل مل گیا تھا اس زمانے میں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اگر ہم نے مجبوری میں وہ کام کیا تھا لیکن وہ ہو جانا خود دلیل ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. جی بالکل. اور اسی کو ہم پیش کریں کہ یہ کیا جا سکتا ہے. اور اگر کسی کے پاس واقعا پیسے ہیں، وہ پیسے خرچ بھی کرنا چاہتا ہے تو کسی اور بہتر کام میں خرچ کرے، کسی اور کو نہیں بھی دینا چاہتا. بالکل. میں تو اکثر لوگوں کو رائے دیتا ہوں کہ یہ پیسہ جو آپ مثلا ٹینٹ میں دے رہے ہیں، یہ پیسہ آپ جو 20 قسم کے کھانے میں دے رہے ہیں، یہ اگر آپ اپنی بیٹی کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیں تو اس کو زیادہ کل کام آئیں گے. بے شک کام آئیں گے، اس کو زیادہ فائدہ پہنچائیں گے. یا آپ اپنے بیٹے کو ہی دے دیں، اس کے کل بزنس میں کام آئے گا، کل اس کا ایک بیک ہینڈ رہے گا. یعنی ایک اس طرح کی چیز میں آپ خرچ کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں. صحیح جس کا کوئی فیوچر نہیں. اس کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ لوگوں کو ہمیں متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور علماء کو مجھے لگتا ہے اس کے اندر ایک بہت زیادہ اہم رول ادا کرنے کی ضرورت پڑے گی. ممکن ہے مخالفتیں بھی ہوں، ممکن ہو پریشانیاں بھی ہوں، لیکن اگر اس کو ہم نہیں کریں گے تو شاید جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کے لیے اور زیادہ پریشانی ہے. کیونکہ ہم جس طرف جا رہے ہیں اس میں پھر کوئی رکنے کی جگہ نہیں ہے، آپ چلتے ہی چلے جائیں گے اور پریشانیاں بڑھتی ہی چلی جائیں گی. بالکل. اور مجھے یاد ہے مرحوم ڈاکٹر قلب صادق صاحب یہ بات کہا کرتے تھے کہ بھائی ہمارے شہر لکھنؤ میں اتنی امام بارگاہیں ہیں، اتنے امام باڑے موجود ہیں، اتنی درگاہیں موجود ہیں، آپ اپنے بچوں کی شادی وہاں کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے، نہ کوئی روک ٹوک ہے، جگہ بھی وسیع ہے، بابرکت جگہ ہے، مبارک جگہ ہے. تو یہ وہ کہا کرتے تھے اپنی زندگی میں. اور جب بھی مجھے یاد ہے وہ اپنے کسی بھی تقریب میں جاتے تھے یا نکاح پڑھنے جاتے تھے تو وہاں پہ خاص طور سے اس چیز کی تاکید کیا کرتے تھے مرحوم
تو واقعاً اگر اس زمانے میں بھی یہ چیزیں بیان کی جائیں اور دیکھی جائیں، کیونکہ آپ دیکھیں اس دور میں خاص طور سے وہ شادیاں کہ جو اعلیٰ پیمانے پہ ہوتی ہیں، یہ بڑے ہوٹلس میں کی جاتی ہیں یا کہا جائے بہت زیادہ مہنگے میرج ہالس میں کی جاتی ہیں، تو اب ان کا کیا فائدہ ہے؟ سوال یہ ہے کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہت اچھی بات ہے، خود مطلب کسی دوسرے شہر کے لیے تو نہیں، لیکن لکھنؤ میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہاں پر اتنی جگہ ہے کہ ہم بہت بڑے بڑے فنکشنز اپنی جگہوں پہ کر سکتے ہیں، اور وہ پیسہ جو آپ کسی دوسرے ہال میں دے رہے ہیں اس کے بہت کم پیسے میں، بلکہ اس پیسے سے اگر اس امام بارگاہ کو کچھ درآمد ہوگی تو وہ فائدہ مند ہے، قوم کو بھی ریٹرن ملے گا، قوم کو بھی فائدہ ملے گا۔ تو ایک اچھا کانسیپٹ، البتہ کچھ جگہوں پہ ہم نے دیکھ رہے ہیں، خود شہر میں بھی اب دیکھنے میں آ رہی ہے یہ صورت کہ مثلا عقد کے لیے لے جا رہے ہیں جگہوں پہ، اچھی چیز ہے، لیکن بہرحال اگر یہ اور بھی چیزیں وہیں منتقل ہو جائیں تو شاید ایک حد تک خود اس جگہ کے لیے بھی فائدہ مند ہو، اس کی برکتیں بھی ہوں، اور اس شادی کرنے والے جوڑے اور خاندان کے لیے بھی فائدہ مند۔ عموماً جو اس میں دیکھنے میں آ رہا ہے، بھی ہم لوگ بھی گئے، آپ بھی گئے ہوں گے، زیادہ تر عقد جو ہو رہے ہیں غار کی کربلا میں، جی تو وہاں کے اوپر ان لوگوں نے پہلے شروع میں پابندی لگا دی تھی کہ بھئی آپ کھانا وانا نہیں کر سکتے یہاں، لیکن جب بات چیت کی گئی وہ لوگ نے ایک جگہ دے دی ہے کہ نہیں بھئی چلیے ہماری طرف سے پابندی نہیں، آپ یہاں بیٹھ کر آپ اچھی طرح سے، ہم لوگوں کا بھی اس میں شرکت کی، تو وہیں کے اوپر ان لوگوں نے وہیں کے اوپر دعوت کر دی، بہت ہی کم خرچے کے اندر، وہیں کے اوپر عقد بھی ہو گیا، وہیں کے اوپر جو ہے سب نے وہاں کے اوپر تقریب بھی کر لی، وہیں کے اوپر جو ہے اپنے وقت کے امام کو یاد بھی کیا گیا، ایک بابرکت شادی، باثمر شادی ہم لوگ کو دیکھنے میں آ رہی ہے۔ چند لوگ اس کے آگے آ رہے ہیں، ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہو کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے اگر علماء کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نتیجہ آئے گا کہ عنقریب ہم دیکھیں گے کہ شادیوں کا خرچہ کم ہوگا، اور اس کے اثرات انشاءاللہ آپ کی دعا سے انشاءاللہ سامنے برآمد ہونے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے آج کے اس نشست کا وقت تقریباً ختم پہ ہے۔ آپ نے حضرت کا نام لیا، حضرت ہی کے نام پر اس کو ختم کرتے ہوئے ان سے دعا کرتے ہوئے کہ وہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کام کو جس ہدف کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، ہدف اعتراض کرنا صرف نہیں ہے، ہدف یہ ہے کہ ہم مل کر اس پریشانی کو حل کریں جو ہمارے سماج میں ہے۔ اور یہ اچھی بات کہ ہم غار والی کربلا کیوں جا رہے ہیں، یعنی لوگ جا رہے ہیں غار والی کربلا، ان لوگوں کے لیے جو نہیں جانتے، وہ منسوب ہے یا شبیہ ہے اس جگہ کی جو سامرہ میں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے غیبت کا مقام ہے، اور لکھنؤ میں اسے غار والی کربلا یا پار والی کربلا دونوں نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ خود قوم کا حضرت سے لگاؤ بتاتا ہے۔ تو اب یہ قوم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جس امام سے اپنے آپ کو آپ منسوب کرتے ہیں اور جس کی درگاہ میں جا کر آپ شادی کا کارڈز بھی دیتے ہیں اور ان کو چاہتے ہیں کہ وہ شرکت کریں، ان سے ہی توسل کرتے ہوئے اور ان کو خوشنود کرنے والے کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اور بہتر اس کے اوپر گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ کسی نتیجے پہ ہم پہنچ سکیں۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہیں کہ وہ ہماری اس سعی کو، اس کوشش کو قبول کرے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آل محمد علیہ السلام کے دین پر اس طرح عمل کر سکیں جس طرح انہوں نے چاہا ہے، خود بھی شریعت کو جان سکیں اور دوسروں تک بھی شریعت کو پہنچا سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔